الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حلال اور حرام کے سلسلے میں آپ کے سامنے سود کی شدید مذمت بیان ہو رہی ہے، اور اس مذمت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ ان ارشادات کو سنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں سود کے حرام ہونے، سود کے نحوست ہونے کی بات خوب اچھے طریقے سے بیٹھ جائے۔ گزشتہ جمعے ایک حدیث میں رشوت کا بھی مذمت آئی ہے۔ خیال یہ تھا کہ رشوت کے متعلق بھی چند باتیں عرض کروں، لیکن بات چونکہ گڑمڑ ہو جائے گی تو سود کا بیان ختم ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کی بھی بات کی جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ حرام وہ بھی ہے۔ 21 نمبر کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات یعنی شب معراج میں جب 7ویں آسمان پر پہنچ کر میں نے اوپر نظر اٹھائی تو میں نے چمک، کڑک اور گرج، 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ چمک، کڑک اور گرج دیکھی۔ پھر فرمایا میرا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے۔ کتنے بڑے بڑے مکان بناتے ہیں ہم، ایسے تھے ان کے پیٹ۔ ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، شیشے کی عمارت تھی، پیٹ ایسے تھے جیسے شیشہ، اندر کی چیز دیکھ لیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے جواب دیا یہ سود خور ہیں۔ ان کی شکل، ان کا پیٹ اتنا بڑا اور اتنا صاف کہ اندر ان کے سانپ بھرے ہوئے ہیں، باہر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات آسمان دنیا پر ایسے آدمیوں کو دیکھا جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح پھولے ہوئے تھے اور جھکے ہوئے تھے، اور انہیں آل فرعون کے راستے میں تہ برتہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالا ہوا تھا۔ جہاں سے فرعون کا راستہ ہے اوپر نیچے پڑے ہوئے تھے۔ آل فرعون جب صبح و شام جہنم کے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر سے رونتے ہوئے گزرتے ہیں۔ یہ ان کو سزا دی جا رہی تھی۔ یہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کبھی قائم نہ فرمانا،
کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ قیامت کے روز جہنم کے اندر جانا ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں جو اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے خپتی بنا دیا ہو۔ اللہ پناہ میں رکھے، اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سارا کاروبار کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس سود سے، اور ہوا وہ ہے۔ 22 نمبر کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب سود، زنا، شراب کی کثرت ہو جائے گی۔ سب چیز ہے ہمارے سامنے۔ حضرت قاسم ابن عبد الواحد وراق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن ابی ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کو صرافوں کے بازار میں دیکھا نا۔ عبداللہ بھی صحابی ہیں اور ابی اوفا بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہما۔ یہ صرافوں کے بازار میں، جہاں سناروں کی دکانیں ہوتی ہیں نا، وہاں گئے اور فرمانے لگے اے صرافو خوشخبری سنو۔ صرافوں نے کہا اے ابو محمد، یہ ان کی کنیت ہے، اے ابو محمد اللہ آپ کو جنت سے سرفراز فرمائے، آپ ہمیں کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہیں دوزخ کی خوشخبری ہو۔ ہے خوشخبری کا لفظ اور دوزخ کے لیے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی، قرآن مجید بھی کہتا ہے بعض مقامات پر اے اللہ کے رسول انہیں خوشخبری سنا دیجئے جہنم کے عذاب کی۔ یہ اتنے بگڑ چکے ہیں، اللہ رسول کی بات نہیں مانتے تو چلو خوشخبری سنو، اور وہ خوشخبری یہ کہ جہنم ہے۔ اسی طرح یہاں پر کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی تمہیں دوزخ کی خوشخبری ہو، تم دوزخ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ سونے چاندی کی خرید و فروخت میں ادھار جائز نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم ادھار نہیں کرتے اس میں؟ یہ میں سب سے پوچھ رہا ہوں اپنے سمیت، کیا ہم ادھار نہیں کرتے؟ گھروں میں شادی بیاہ تقریبات ہوتی ہیں، زیور بنواتے ہیں، پیسے نہیں دیتے، ایک شادی سے دوسری شادی آ جاتی ہے۔ یہی تو مولانا فرما رہے تھے 2 جمعے پہلے کہ بھائی ادھار ہوتا ہے اتنا کہ پیسے دینے کا نام نہیں، حرام ہے۔ یہاں تو سود، اس میں تو سود ہے، سونے چاندی میں تو ہم ادھار لے رہے ہیں۔ یہ نقد معاملہ ہونا چاہیے، ادھر سے ملے ادھر فوراً، ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ سے آپ دیں۔ ہم ادھار کر رہے ہیں، بڑے لوگ کر رہے ہیں، اور بڑے سے مراد وہ جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں نا۔ اللہ کے رسول دوزخ کی خوشخبری سنا رہے ہیں نا، کیونکہ سونے چاندی کی خرید و فروخت میں ادھار جائز نہیں ہے، اور صرافہ والے عموماً حساب کھاتے پر ادھار کے معاملات کرتے ہیں۔ یہ سود ہے، سود اسی لیے حرام ہے۔ 24ویں نمبر کی حدیث، اگر ہمارے گھروں میں یہ رواج ہے سونا چاندی ادھار پہ خریدنے کا، اس کو ختم کر دیجئے، سود ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو بالکل نیک کام کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں، بچتے ہیں۔ یہاں بچ نہیں رہے ہم بعض اوقات انجانے میں ایسے کام کر جاتے ہیں جس کا ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں نا۔ سود سے بچیے، جہاں بچ سکتے ہیں وہاں تو بچیے، یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان گناہوں سے بچو جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ ایک ان میں سے مال غنیمت میں چوری کرنا ہے۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جہاد ہو رہا ہو اور جہاد ہوتے وقت فریق مخالف کی اموال پر قبضہ کر لیا جائے، وہ جو اموال پر قبضہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ جس نے قبضہ کیا ہے
ان کے اوپر یہ تقسیم ہو جائے گا نا حساب کے ساتھ. امیر المؤمنین آرمی چیف اس کو تقسیم کریں گے، ان کے ہاتھ میں ہے نا. اس زمانے کے آرمی چیف جب جہاد میں جاتے تھے تو حضور علیہ السلام تھے. وہ تقسیم ہوتا تھا کس پر؟ جہاد کرنے والوں پر. ایسے مجاہدین جو لڑے ہیں، جو مجاہدین بیٹھے اپنے گھروں میں، ان کو نہیں. اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے. ایک صحابی ہیں، ایک مسلمان ہیں، جہاد میں گئے، خوب بے جگری سے لڑے، بہادری سے لڑے، شہید ہو گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس وقت موجود ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں تو دیکھیں کیسے بہادری سے لڑا. واقعی اس نے لڑنے کا حق ادا کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں گیا ہے. بظاہر مسلمان تھا نا، جہنم میں گیا ہے. سب کے کان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا اس نے جو یہ جہاد کیا ہے اس میں ایک چادر تھی، اس پر قبضہ کر لیا. اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا اپنے نبی کو. وہ چادر چھپا لی اور بعد میں وہ ان کے سامان میں سے برآمد ہوئی. مال غنیمت میں کو چرانا، اس میں سے چرانا اللہ مغفرت نہیں فرماتا. اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں اس سے بچو. دوسری چیز فرما رہے ہیں جس شخص نے کوئی چیز بطور خیانت مال غنیمت میں سے لے لی تو قیامت کے دن اس سے وہ چیز منگوائی جائے گی. قیامت میں کہاں بازار لگے گا جو لا کے دیں گے؟ وہاں تو اعمال ہوں گے، خالی اعمال لے لیے جائیں گے. نمبر 2، سود کھانے سے بچو، اس لیے کہ سود خور قیامت میں مجنون اور مخبوط الحواس ہو کر اٹھایا جائے گا. پھر حضور علیہ السلام نے آیت تلاوت فرمائی نا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. سورہ بقرہ کی آیت ہے، 3 سپارے میں موجود ہے. اس میں یہی بتا رہے ہیں قیامت کے دن جو سود کھانے والا اٹھایا جائے گا وہ ایسا ہوگا جیسے اس کو جن لپٹ گیا ہو. حالانکہ جن نہیں لپٹا ہوگا، مخبوط الحواس ہوگا. اور ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سود خور اپنا ہونٹ گھسیٹتا ہوا تباہ حالت میں آئے گا. اتنا بڑا ہونٹ ہو جائے گا، سنبھالا نہیں جائے گا، اس کو اٹھائے گا اور گھسیٹتے گھسیٹتے زمین میں گھسٹ رہا ہوگا، اللہ کے دربار میں پہنچے گا سود خور. تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. ایک صاحب فرما رہے تھے ابھی 2 جمعے ہوئے، کہنے لگے بہت سے لوگوں نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا یہاں پہ اس لیے کہ سود کی مذمت بیان ہو رہی ہے. تو سود کی مذمت تو اللہ کے رسول نے بیان کی، میں نے تھوڑی کی. نہ پڑھو جمعہ، کہیں بھی پڑھ لو، وہاں بھی نہ پڑھو تو اللہ سے کیا جواب دو گے؟ سود ہے، حرام ہے بالکل. 25 نمبر کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سود کے ذریعے سے زیادہ مال کمایا انجام کار اصل میں بھی کمی کر دے گا. وہ 100 روپے کے ذریعے سے 200 کمائے سود کی دیے، وہ انجام آخر اس کا یہی ہے کہ وہ 100 روپے بھی ضائع ہو جائیں گے. اصل یہ کاروبار نہیں ہے، یہ لوگوں کو تباہ کرنے کا ایک بہت خوبصورت مزین طریقہ ہے نا، ہمارے سامنے نکالا ہے لوگوں نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کوئی شخص سود خوری سے بچ بھی گیا تو اس کی مٹی سے، اس کے غبار سے نہیں بچ سکے گا. کیسی حدیث بیان ہوئی نا کہ بچ گیا، خوب اس نے جتن کر لیا، سود سے بچ گیا لیکن مٹی سے نہیں بچے گا. کیا خیال ہے آپ کے جیب میں 100 روپے کا نوٹ ہے، گھر میں تھوڑی بنایا ہے، اس میں آپ کے قائد اعظم کی جو تصویر ہے آپ گھر میں بنا کے تو دیکھیں، جرم ہے، پکڑے جائیں گے. یہ
حکومت اس کو چھاپتی ہے، بینک کے ذریعے سے آتے ہیں نا، وہی تو قابل قبول ہے نا، ہونا بھی چاہیے، ورنہ تو ہر آدمی نوٹ چھاپے گا۔ لیکن یہ نوٹ جہاں سے آیا ہے سودی ادارہ ہے، آپ بچ گئے سود سے، لیکن 100 روپے پہ تو ہوا لگی ہوئی ہے نا سود کی۔ آپ آئی چنری کو روڈ کراس کر کے جمعہ پڑھنے آئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت نے نقد پہ بنوایا ہوگا؟ کسی سے ادھار لے کے بنا ہوگا، اس کا سود کے ساتھ اتر رہا ہوگا۔ آپ کا سی پیک بن رہا ہے، نقد پہ بن رہا ہے، سود پہ بن رہا ہے سارا۔ ارے حد ہے، مکہ مکرمہ کا اب جو حرم بنا ہے سود پہ بنا ہے، کہاں سو رہے ہیں ہم؟ پھر کہتے ہیں وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو مزہ نہیں آتا، مزہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا، قیامت تک بھی نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے ایسی جگہ جہاں اسلام نازل ہوا وہ بدبخت وہاں بھی اپنے آپ کو سود کو نافذ کرے ہوئے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں ہم اسلام کے قلعے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو نوٹ آ رہا ہے، جس سڑک پہ چل کے آ رہا ہے، سب سود کی ہوا سے لگ کے آ رہا ہے۔ ہم اس پہ سے گزر کے، ہم بچ ہی نہیں سکتے اس سے۔ اپنا جتنا بچ سکتے ہیں بچیے بس۔ اللہ کے رسول یہی فرمانا قیامت کی نشانی میں سے کہ سود سے بچ جائے گا، غبار سے نہیں بچے گا۔ اب یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا۔ آپ کو اللہ حاکم وقت بنا دے اور آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ میں سود کو ختم کروں تو بچ جائیں گے۔ پھر اللہ آپ کو بنا دے، میری دعا ہے اللہ آپ کو بنا دے۔ ہائے کیسی حدیث بیان ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 27ویں نمبر کی حدیث، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ قسم اٹھائی اللہ کے رسول نے۔ دیکھیے قسم اللہ کی صفت کی اٹھا سکتے ہیں، کوئی بھی صفت ہو۔ اس ذات کی قسم جو مجھے رزق دیتا ہے، کون ہے؟ اللہ۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے زندگی دی، وہ کون ہے؟ اللہ۔ مسئلہ سمجھ لیجئے، ہم اور آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو قسم اٹھاتے ہیں بیکار، بیہودہ قسم۔ قرآن کی قسم بیکار میں، قرآن کی قسم نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، یہ قسم نہیں ہے، یہ بیکار چیز ہے ساری۔ قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جو آپ کو نفع بھی پہنچا دے، نقصان بھی پہنچا دے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق میں سے کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ کہتے ہیں گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اپنی بیوی سے تیرے سر کی قسم۔ وہ اس کو کہتی ہے کیوں خواہ؟ یہ اللہ نے اس سے منع فرمایا، بیہودہ قسمیں ان سے رک جاؤ۔ قسم صرف ہوتی ہے اللہ کی، اس کی صفات کی۔ اللہ کے رسول نے اٹھائی نا قسم، کیا فرماتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں۔ اب بات فرماتے ہیں، میری امت کے کچھ لوگ غرور و تکبر، لہو و لعب کی حالت میں رات گزاریں گے۔ غرور و تکبر، لہو و لعب کی حالت میں رات گزاریں گے، وہ صبح کے وقت بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ جب اٹھیں گے ان کی شکلیں بگڑ چکی ہوں گی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دعا فرمائی تھی، وہ دعا اللہ نے قبول فرما لی کہ اللہ میری امت کو بیک وقت ہلاک نہ فرمائیے گا، ایک ہی وقت میں ان پر عذاب آ جائے، ایسا نہ۔ اللہ نے کہا مجھے منظور ہے۔ عذاب آتا ہے، کہیں دائیں آ گیا، کہیں بائیں آ گیا، کہیں پیچھے آ گیا، کہیں آگے آ گیا، کسی خطے میں آ گیا، سارے ایک ساتھ نہیں ہیں۔ یہ جو بندر خنزیر بنائے جانا یہ بھی عذاب ہے، لیکن کہیں ہے، ہوتا ہے بعض جگہ، اب بھی ہوتا ہے۔ ہمیں پوری دنیا کی خبریں تھوڑی ملتی ہیں، اور قیامت کے قریب بھی ہوگا۔ قیامت کے قریب تو ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس سے بھی قریب کا وقت آئے گا، کیونکہ انہوں نے اچھا ایسا کیوں ہوگا کہ بندر اور خنزیر بنیں گے؟ رات کو سوئے صبح اٹھے بندر اور خنزیر بن گئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے حرام کو حلال ٹھہرایا۔ ایک چیز اللہ نے حرام کی، انہوں نے کہا نہیں یہ حلال ہے ہمارے لیے۔ اور گانے والی عورتیں رکھیں،
تو صبح بندر خنزیر بن جائیں، اور شراب پی اور سود کھایا اور ریشم کا لباس پہنا. ریشم، خالص ریشم مرد کے لیے پہننا حرام ہے. ہمارے ہاں کتنے کتنے وہ ہم نے اس کا نام رکھا ہے فیشن. ہم فیشن کہتے ہیں نا اسے. گلے میں زنجیر ڈال لی، وہ ہاتھ میں کڑا پہن لیا. اللہ نے کتنا خوبصورت کان بنایا مردوں کا، اس میں وہ سوراخ کر کے وہ اتنا سا چھلا ڈال لیا بھنگیوں کی طرح، جیسے بھنگی کرتے ہیں نا. مسلمان بھی بھنگی بن رہا ہے نا. یہ کوئی فیشن ہے؟ اللہ نے یہ چیزیں عورتوں کے لیے رکھی تھیں. اور یہ یاد رکھیے گا، مردوں کو جو زیور پہنایا جائے گا وہ جنت میں پہنایا جائے گا. آتا ہے نا احادیث میں بھی، قرآن میں بھی کہ جی وہاں پہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور جس نے دنیا میں اپنے آپ کو زیور سے آراستہ کر لیا مردوں نے، جنت میں زیور نہیں ملے گا اسے. ہمارے سارے کام بھنگیوں والے ہو رہے ہیں. نہ گھر کا بڑا سربراہ اس کو ٹوکتا ہے کہ یہ کیا کر رکھا ہے. اللہ نے حرام فرمایا ہے مرد کے لیے. سونا اور چاندی پہنے زیور کے طور پر حرام ہے، اور کڑا پہنے پتہ نہیں کس مذہب والوں کی نشانی تھی، ہمارے اندر آ گئی ہے. اور نماز بھی پڑھ رہا اس کو پہن کے. یہ حرام ہے. کتنا اللہ کے رسول نے حرام حلال فرمایا، اتنا کہ آدمی چاندی کے بٹن استعمال کر لے، کوئی وزن کی قید نہیں ہے، بٹن لگا لے، زیور نہیں ہے. یہ سونے کو بٹن کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، زیور نہیں ہے، بشرطے کہ وہ بٹن جس میں پروئے ہوئے ہوں وہ چاندی کی زنجیر ہو یا دھاگا ہو. اگر زنجیر سونے کی ہو جائے گی تو حرام ہو جائے گا. انگوٹھی اگر پہنتے ہو تو انگوٹھی جو پہنو تو 4.5 ماشے چاندی تک کی اجازت دی ہے شریعت نے. مردوں کو انگوٹھی پہن سکتا ہے 4.5 ماشے، اس سے زیادہ نہیں. اوہو، ہمارے یہاں تو ایسے وہ صدر کی فٹ پاتھوں پہ جاتے ہیں، جو انگوٹھی پسند آئی موٹی سے موٹی پہن لی. ایک میں پہنا ہوا ہے، دوسری میں پہنا ہوا ہے، تیسری میں، چوتھی میں. اللہ اگر ایک ہاتھ میں 10 انگلیاں دیتا 10 میں پہنتا. ایسا پاگل لگتا ہے پہن کے، وہ 5 میں انگوٹھیاں ہیں. معلوم ہوتا ہے کہیں سے ابھی قبر سے مجاور اٹھ کے آیا نا. ارے اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا آپ کو، ہم اس میں ترمیم کر رہے ہیں. اللہ کو پسند آئے گا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو اتنا خوبصورت پیدا کیا، دوسری مخلوق جیسی نہیں ہے. ہم اس میں ترمیم کرتے ہیں، یہ ترمیم اللہ کو پسند نہیں ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.